ابن عباس کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، کبیرہ گناہ ہو گیا۔ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تھا، پروپوز کیا تھا تو وہ نہیں مانی، پھر کسی اور شخص نے اس کو نکاح کا پیغام دیا تو اس کے پیغام کو اس نے قبول کر لیا، اس رشتے کو منظور کر لیا، تو مجھے بہت غیرت آئی، بہت غصہ آیا، میں نے جا کے اس شخص کو قتل کر دیا اور اب میں نادم ہوں۔ مجھے بتائیے میں کون سا نیک عمل کروں کہ میری توبہ قبول ہو جائے؟ انسان ہے نا، انسان ہونے کے ناطے انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، چھوٹی بھی اور بڑی بھی، لیکن جن کا دل اور ضمیر زندہ ہوتا ہے وہ اپنی غلطی پر فوراً نادم ہوتے ہیں اور پلٹ آتے ہیں اور توبہ کر کے اس سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے میں کس کی طرف عموماً رجوع کیا جاتا ہے؟ علماء کی طرف کہ اب ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ تو ابن عباس کے پاس آتے ہیں، ابن عباس پوچھتے ہیں تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس غلطی کے کفارے کے لیے اللہ کے ہاں اللہ کی نظر میں محبوب ترین عمل کرو، اور وہ محبوب ترین عمل کیا ہے؟ شرک سے بچنے کے بعد وبالوالدین احسانا، اور ان والدین میں احسان کے اندر بہترین عمل کیا ہے؟ ماں کے ساتھ بہترین سلوک۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کا کفارہ اور غلطیوں کی معافی والدین کے ساتھ احسان کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس کہ اس شخص کی ماں زندہ نہیں تھی۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، فرمایا پھر اور ایسے عمل کرو جن سے اللہ کا تقرب حاصل ہو اور اللہ کو خوش کر سکو۔ اور یہ عمل قریب ترین عمل ہے جس کو ایک انسان آسانی سے اختیار کر سکتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ مقبول الدعوات بھی ہوتے ہیں، ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اور ان میں اویس قرنی کی مثال ہے کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا تو جس چیز نے ان کو روکا وہ والدہ کی خدمت تھی۔ تو آپ نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ اس طرح ایک شخص آئے گا مدینہ میں میرے بعد، تم اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ تو یمن کی طرف سے جب قافلے گزرتے تو وہ پوچھتے کہ کیا ان میں وہ شخص ہے، کیونکہ یہ نسخہ ہے اللہ کا محبوب بننے کا، اللہ کا محبوب بننے کا۔ تو جب ایک انسان اللہ کا محبوب بن جائے تو ظاہر ہے پھر اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اس کی نیکیاں بھی قبول ہوں گی اور باقی اعمال بھی۔